بھائی لبوں پہ کیسے ہنسی آ رہی ہے لوگوں کی، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارے آقا کی شان میں بدتمیز لوگ گستاخی کر رہے ہیں، خبیث و ملعون لوگ گستاخی کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کو جواب دے، اس لیے ہم مجبور ہیں، لیکن اتنے بھی مجبور نہیں ہیں، ہم اپنی جان رسول پہ قربان تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی اٹھنے کا وقت ہے، سنیے، بیدار ہو جاؤ، گستاخان رسول کو جواب دو، صحابہ کے دشمنوں کو جواب دو، اہل بیت کے دشمنوں کو جواب دو، اولیاء اللہ کے دشمنوں کو جواب دو، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے روکنے والوں کو جواب دو، فاتحہ کے مخالفین کو جواب دو، میلاد کے جلسوں کے مخالفوں کو جواب دو۔ بھائی آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر آپ جواب دیں گے تو میں بانی جامعہ کی بات سناؤں گا، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی اگر پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لینا، پھر میں فجر تک بیٹھ کے بتاؤں گا، ابھی خالی بانی جامعہ کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کھولوں گا تو پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا فجر تک۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ نے لکھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم بتا رہا ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ محفلیں اس لیے قائم کیے گئے تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیا میں نہیں سمجھا سکا؟ کیا مطلب ہے کہ ہم محفل میلاد اس لیے کرتے ہیں، نمازیں تو بہت پڑھا، روزے تو بہت رکھا، دینی مدرسے تو بہت چلایا، مفتی ہونے کے دعوے تو بہت کیا، عالم ہونے کے بعد کیا، اخباروں میں مضامین تو بہت دیا، اور بہت اپنے آپ کو بولا کہ مسلمانوں کا ہمدرد ہے، مسلمانوں کے مدرسے قائم کیا، مسلمانوں کے لیے دواخانے کھولا، مسلمانوں کے بیواؤں کو پیسے دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو، ہاں پہلے یہ بتا تو ہے کون، مدرسے قائم کرا، اللہ بولتا پہلے تو بتا ہے کون، میں یہ کرا ہمدردی کے کام، میں لوگوں کو کھانے کھلایا، پہلے بتا تو ہے کون۔ تو بانی جامعہ نے کہا بہت کرا، مسجد کا میں بنایا، مسجد کی خدمت کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، مفتی ہو گیا۔ تو حضور بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب محفل میلاد کر کے دیکھیں گے، اگر آ گیا، اگر خوش ہو گیا، اگر جھنڈی لگا لیا، اگر روشنی کر لیا، کھیر پوری بنا لیا، سمجھ گئے یہ وفادار ہے، اور بولا کہ یہ کیا ہے، سمجھنا کہ غدار ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا میلاد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ ان کے مدرسے میں پڑھ کے غداری کر رہا ہے، ان کا نمک کھا کے غداری کر رہا ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں دینا؟ جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بولو بھائی۔ ہاں پھر پوچھ لینا ہم سے، پھر کتابیں کھول کے بتائیں گے ہم، تو ہی لا لے کتاب کھول کے، ہم بتائیں گے۔ اس لیے ہم کو آپ کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم ہر جگہ پہ جلسہ کرتے ہیں، ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں لیتے، پوچھو یہاں سے، ہم چندہ نہیں لے رہے یہاں کے، یا اب ہم تقریر کر کے یہ بولیں گے ہم مدرسہ ڈال رہے ہیں چندہ دیجئے، آپ 2 پیسے ہمارے کو مت دیجئے، آپ ہمارا شکریہ بھی اب ادا مت کیجئے، لیکن ہماری آرزو یہ ہے کہ آپ رسول کے غلام رہیے، میلاد منائیے، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیے، پھر نماز پڑھیے، مزہ آئے گا۔ یہ ہے موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہوتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ اور سرکار، اب میں آپ کو چلتے چلتے یہ بات بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ خالی ہم نمازیں پڑھ لیں تو سرکار سمجھ رہے ہیں کہ خوش ہو جائیں گے؟ سرکار ایمان سے خوش ہوتے ہیں، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ سرکار ایمان سے خوش ہوتے ہیں، اور میں اہم آپ کو بات بتاؤں گا، اگر آپ سننے کے لیے تیار، وقت ہو رہا تو ختم کر دیتا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ہمارے جلسے وہاں پہ 3 بجے رات تک چلتے، وہاں تو دیکھنے کا رہتا جوش۔ ہاں آپ لوگ سنی ہے بول کے بول رہا ہوں میں،
اس لیے ارے آ جائیے ہمارے یہاں بیٹھو، آپ بیٹھو، ہوتا چلتا حضور یا رسول اللہ چل رہا وہ باہر کا قصہ ہے اپنے کوئی اندر. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ سرکار صرف ہوتے ہیں تو ایمان پہ خوش ہوتے ہیں. یہ واقعہ سنیے، آپ کو نہیں سنائے گا کوئی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ اسد الرسول، اور جن کی شہادت پہ سرکار نے آنسو بہائے، اور سرکار بار بار ان کے غم کو یاد کرتے تھے. وہ حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے دشمنوں پہ لپٹ کے ان کا خاتمہ کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مقبول، سرکار جن سے بے پناہ اپنے چچا سے محبت کرتے تھے اور سرکار کے دودھ بھائی بھی تھے. وہ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مگر سرکار سے بھتیجا ہونے سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت ہوتی تھی سرکار کو، مگر ایمان نہیں لائے. سرکار نے بارہا کہا، اور عرب میں بڑی دھاک تھی حضرت امیر حمزہ کی، سارا عرب کانپتا تھا حضرت امیر حمزہ سے. اور آپ شکار کے بڑے شوقین تھے، اکثر شکار میں رہتے تھے جا کے. ایک مرتبہ شکار سے واپس آئے تو کچھ لوگوں نے، کچھ عورتوں نے یہ ذکر کیا، آپ کے سامنے وہ بات آئی. کیا اس دن یہ واقعہ ہوا کہ ابو جہل، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سر پہ مارا، سرکار کے سر سے لہو بہنے لگا، سرکار کو عزت دی ابو جہل نے. یہ لوگ دیکھ رہے تھے، کس میں ہمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ضرب لگائی، ایذا پہنچائی، سرکار کا سر پھٹا. اور یہ باتیں حضرت امیر حمزہ نے کچھ لوگوں سے سنی تو جوش آیا، ابھی ایمان نہیں لائے، بھتیجے کے جوش میں نکلے ڈھونڈتے ہوئے ابو جہل کو. ابو جہل کعبے کے سامنے بیٹھا تھا، بڑا سردار تھا. آپ ان جلسوں میں آئیے، میں ان کے ابو جہل کے بیٹے کا جب ذکر کروں گا تو آپ بھی بولیں گے ایمان کیا چیز ہوتی ہے. آپ لوگوں کو نہیں بتا دیا گیا ہے. آپ کے لیڈراں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے ٹھہر رہے ہیں. سرکار کیوں آئے بھائی؟ سرکار کس لیے آئے؟ ذرا یہ تو غور کرو نا کہ ہم گھبرا کے جا کے بتوں کے آگے جھک جائیں گے. اس لیے تو حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے بزرگوں نے توحید کیسا ہمارے دلوں میں بٹھائی. حضور بین العلماء عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا. عجب نبی خدا ہے ہمارے محمد. سرکار آئے ہم کو بتوں سے چھڑانے کے لیے، اور آج سیاست کے نام پر، آج جان بچانے کے نام پر، آج مال بچانے کے نام پر، آج صلح مذہب کے نام پر، آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. چند چمچے قسم کے لیڈر تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. سرکار نے توحید کے علم کو بلند فرمایا، اور سرکار نے خاندان کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ توحید لے کر آیا ہوں، جو مانے گا وہ میرے خاندان والا ہوگا. وہی واقعہ میں سنا رہا ہوں. ابھی ایمان نہیں لائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہو گیا بھتیجے کا جوش چڑھا. بولے ہاں ابو جہل میرے بھتیجے سے کچھ اذیت دیا. ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے. جب آئے تو دیکھا ابو جہل بڑی شان سے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا، بڑا سردار تھا، شان سے بیٹھا ہوا ہے کعبے کے سامنے. فوراً آئے، کچھ نہیں پوچھا، فوراً تیر کا وہ دستہ نکالا، اس کے سر پہ مارا، خون پھٹ گیا اس کا سر. اتنا بڑا شخص تھا. ابو جہل معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا رئیس،
بڑے دبدبے والا سردار، اس کا پورا کا پورا اس کی بات سنتا تھا، بڑی طاقت و قوت رکھتا تھا. ایسی طاقت و قوت کس کے پاس بھی نہیں ہے. یوں ڈر رہی پی پی پی. اتنی بڑے طاقتور شخص کو حضرت امیر حمزہ نے مارا، مارتے ہی جو ہے اس کے خون نکل گیا. ابو جہل سمجھ گیا اگر میں ابو حمزہ کو جواب دوں گا تو پھر ہاشمی آ جائیں گے، قریشی آ جائیں گے، پھر ہمارا جینا دوبر کر دیں گے. بڑا نازک مسئلہ ہے. لوگوں کو بٹھا دیا، بڑا معاملہ فہم تھا. اس کو کہتے تھے ابو الحکم، مگر ایمان نے لایا تو ابو جہل ہو گیا. لوگ اس کے نام سے واقف نہیں ہے. اس کا نام تھا عمر بن ہشام. لوگ نام سے واقف نہیں ہے اور زمانہ اس کو ابو الحکم کہتا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا، سرکار کی غلامی نہیں لایا تو ابو جہل ہو گیا. آج بھی دنیا اس کو ابو جہل کہتی ہے، اور ایمان لا لیے تو ساری دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، عمر فاروق اعظم کہتی ہے، عثمان غنی کہتی ہے، مولا کائنات کہتی ہے، ابو ہریرہ کہتی ہے. یہ ہے اعزاز سرکار کی غلامی کا. اتنی اعزاز ہے سرکار کی غلامی کا. تو حضرت حمزہ جو ہے دیکھ لیے ابو جہل کو جواب نہیں دیا. ابو جہل سہم گیا، ڈر گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حمزہ سرکار کو اب ڈھونڈنے نکلے، جا کے یہ بات سناؤں گا میں سرکار کو، اب میرے بھتیجے خوش ہو جائیں گے میرے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے کی ترسی طرح تشریف فرماتے، جلوہ فرماتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ گئے، کہنے لگے اے میرے بھتیجے، میں آیا ہوں تمہارا انتقام لے کر. میں نے ابو جہل کو مار کے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اس کو خون نکال دیا ہے. سرکار اپنی محبیت میں ہے، سرکار نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے. پھر آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اے میرے بھتیجے، میں ابو جہل سے انتقام لے کر آیا ہوں. سرکار نے نظر اٹھائی تک نہیں. پھر تیسری مرتبہ کہا، سرکار نے نگاہ نہیں اٹھائی. آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بھتیجے میں کیا کہہ رہا ہوں، تم تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہو، میں نے تو تمہارا بدلہ لے کر آیا ہے. ایسا سرکار نے دیکھ کے کہا چچا جان مجھ سے اس سے خوشی نہیں ہوتی، اگر آپ ایمان لا لے تو خوشی ہوتی ہے. اصل ایمان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جا کے ادھر کے چلے گئے، ادھر چلے گئے، ان سے مل لیے، ان سے مل لیے، ایمان غارت کر لیے. انہیں باوا ہے بول کے ایمان غارت کر لیے، انہیں چچا ہے بول کے ایمان غارت کر لیے، انہیں رشتہ دار ہے بول کے ایمان غارت کر لیے. تو سرکار خوش نہیں ہوتے کتنی بھی میلاد مناؤ، لیکن ایمان کے ساتھ، سرکار کی محبت کے ساتھ، سرکار کو علم غیب والا سمجھنے کے ساتھ کھڑے رہ کے سلام پڑھ کے سمجھنا. سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اور وہابیوں کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ جب ہم میلاد منائیں گے تو سرکار ہمارے دامن کو خوشیوں سے بھر دیں گے. یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے کہا میرے چچا مجھے خوشی ہوتی ہے آپ توحید پر آ جائیں. میرے چچا مجھے خوشی ہوتی ہے آپ اللہ کو ایک مان لیں. چچا مجھے خوشی ہوتی ہے آپ ایمان لا لیں. تو جب مجھے خوشی ہوتی ہے آپ میرا بدلہ، ارے میرا بدلہ لینے والا تو اللہ ہے. حالانکہ چچا کو اتنا چاہتے تھے لیکن نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے میرے سنی بھائیوں کہ آپ بھی سمجھ جاؤ کہ جو رسول کا غدار ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو رسول کا گستاخ ہے وہ ہمارا نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے گستاخی کر رہا ہے تو وہ بھی لعنتی ہے، جو کلمہ پڑھ کے نہیں پڑھ کے گستاخی کر رہا ہے. دونوں برابر ہے ہماری نظر میں، دونوں کو بھی قانوناً سزا ہونی چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گستاخ رسول کو قانوناً سزا ہونی چاہیے. گستاخ رسول کا ہم بدلہ لیں گے، اور ہم قانون سے کہہ رہے ہیں اے قانون اٹھ اور گستاخ رسول کو سزا دیں. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، مگر ہم اتنا کریں گے ضرور کہ گستاخ رسول کو جواب دیں گے. جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں جواب دینا چاہیے گستاخ رسول کو. آخری بات عرض کر رہا ہوں، سنیے یہ واقعہ اور اپنے دل میں جوش پیدا کیجئے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. بچے گولا کھیل رہے تھے، بچے گولا کھیل رہے، بچوں کی عادت ہے نا گلیوں میں گولا کھیل رہے تھے.
وہ گولا بچے ایسا مارے کہ یہودی کے گھر میں چلے گیا. تو یہودی کے گھر میں جا کے بچے بولے کہ بھائی ہمارا گولا دے دو, ہم کھیل رہے تھے گولا آ گیا. انہیں بولا نہیں دیتا ہوں. وہ بچے صحابہ کے تھے, وہابیوں کے نہیں تھے, صحابہ کے بچے. ان کا ذہن کیسا تھا؟ وہ بچے بھولے بھالے, انہوں بولے ہمارے رسول پاک کے صدقے میں دے دو. دیکھیں صحابہ وسیلہ لیتے تھے, انہیں کھڑے رہ کے بول رہا وسیلہ نہیں کرتے. تو بات مان لینا اس کی, عالم ہوا تو کیا, مفتی ہوا تو کیا, ڈاکٹر ہوا تو کیا, تو حجام سے بدتر ہے نہیں بھائی؟ کون جی؟ آؤ قرآن پڑھو, معلوم ہوتا. خالی بیٹھ کے مروتن, ان کو بھائی ہر کوئی بھائی نہیں ہوتا, ایمان والا بھائی ہوتا. سمجھو میاں توحید کو بگاڑ دیا جا رہا ہے, آپ کو اللہ کے غیر کے پاس جھکایا جا رہا ہے. یہ پیشانی جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکتی ہے, اللہ کے محبوبوں کے سامنے جھکتی ہے. اس لیے ہم نماز میں پیشانی جھکاتے ہیں, سلام میں کھڑے رہ کے باادب سلام عرض کرتے ہیں. یہ ہے ہماری پہچان, ہم سنی ہیں. تو بچوں نے کہا ہمارے سرکار کے صدقے میں دے دو, رسول پاک کے صدقے میں. انہیں کیا مانتا صدقے کو؟ ہاں انہیں یہودی ویسی, وہاں بھی ویسی. یہ یہودی ایجنڈا ہے بابا. آپ جو کریں, آپ کو کیا ہے 3 بجے رات کو کھانے کو لگا دیے. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ میں پرسوں ادھر بازار گھاٹ کو گیا تھا, وہاں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, انہیں بولے حضرت یہاں نائٹ بازار ہے. میں بولا نائٹ بازار کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ڈے میں نہیں ہو رہا کیا؟ بس نائٹ بازار ہے کہتے. نائٹ بازار میں کون بیٹھنے؟ وہاں سے برقعے والیاں. اب بولو سرکار نے کیا فرمایا؟ جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے. آج جو عذاب آ رہے نا, اتنا پانی پڑ رہا ہے, اتنے ڈوب جا رہے ہیں, یہ پانی عذاب کا پانی ہے. کھیتاں چلے گئے, فصلیں تباہ ہو گئی, پانی لے کو کیا کریں گے؟ پانی تو وہ چاہیے جو ہمارے فصلیں بھی ہری رہے, ہمیں کو کھانے کو کھانا ملے. یہ عذاب ہے. ہماری بے شرمی, مسجدیں خالی ہے, نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا, اور قرآن کوئی دیکھتا نہیں ہے. گھروں میں ٹی ویاں لگائے ہوئے ہیں, گانے چل رہے ہیں. بچیوں کو دیکھو گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں گانے کے, کانا لگا. بچیاں ہمارے مسلمانوں کے بچیاں کانوں میں لگاتے سڑک پہ جا رہے ہیں گانے سن لیتے ہوئے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. سرکار آئے ہیں بے حیائی قتل کر کے حیا عطا فرمانے کے لیے. سرکار آئے ہیں ظلم کو مٹا کر ظالم کا پنجہ مروڑ کے انصاف عطا فرمانے کے لیے. سرکار آئے ہیں ہماری پیشانی کو سجدے کی عادت بنانے کے لیے. سرکار آئے ہیں ہم کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے. سرکار آئے ہیں پاکی دینے کے لیے. سرکار آئے ہیں بے شرمی مٹا کر حیا دینے کے لیے. اس پر آ جائیے, جائزہ لیجئے. ہم آپ میلاد منا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ ہماری عورتیں کدھر جا رہی ہیں. نائٹ ڈے میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہے, کیا ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ بے شرمی ہے. اور ہمارے پرانے شہر میں ہو بڈیوں پہ ٹھہر کے عورتیں برقعے پہن کے گچوما کھا رہے. کیا شرم کی بات ہے. جب ایسا نقشہ ہوگا مسجدیں ویران ہو جائیں گی, قرآن جیسے کیسا دھرا رہے گا, تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کے عذاب کو ٹالنا ہے تو شرم و حیا پیدا کرنا پڑے گا, اخلاق بنانا پڑے گا, قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی, نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, تہجد پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی پڑے گی. سرکار تو یہ کہتے, سرکار اگر ابر آ جاتا, برق و بارہ ہوتی تو سرکار نماز کے لیے کھڑے ہوتے. سرکار کی کیا ضرورت ہے؟ خرسال ایسا نظر ڈالے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. یہ برق و بارہ تو کیا چیز ہے. لیکن سرکار ہم کو بتائے جب کوئی ایسی محیط واقعات ہو جائے تو نماز سے مدد حاصل کرو, کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بھی تو غور کرو نا بھائی سرکار کی میلاد میں. اس پر بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہی بات ہم کو آپ کو بتانی ہے, اور یہ بھی ہم کو بتانا ہے کہ جو غیر ہو کر ہم پہ انگلی کھڑا رہا ہے, جو گستاخ رسول ہے, اس کو بھی جواب دینا ہے. خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. میلاد منائیے, ٹیڑے بنگے باتیں, جلوس کہے کو, وہ تو تیرے کو کہے کو بولنا. پہلے شرافت سے سمجھانا,
اب تو مسجدوں میں یہاں کے صدر صاحب سے، متولی صاحب سے، امام صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ جو لنگے سر آیا ٹوپی ہے پہلے ٹوپی پہنو، بولو ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا۔ اب کیا ہو رہا، درگاہوں میں بھی بغیر ٹوپی کے، نمازیں بھی بغیر ٹوپی کے، ہر ایک کو پہلے اعلان کرنا۔ آپ بولتے رہیے، میں جتنی مسجدوں میں جاتا ہوں میں تو وہاں لکھ کے لگا دیا ہم لوگ، دیکھ لو آپ ہمارا پوسٹر، ٹوپی پہن کر برائے احترام ٹوپی پہن کر جلسے میں تشریف رکھیں۔ ہم تو ہر ایک کو بولتے ہیں ٹوپی کیا چیز ہے، ٹوپی حیا ہے، ٹوپی نماز کا ادب ہے، ٹوپی باادب ہونے کی علامت ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے کیا سرکار نے کبھی بغیر ٹوپی، بغیر جو ہے سر پہ اوڑھے نماز پڑھی ہے؟ بولا امام صاحب، کوئی حدیث ایسی ملتی ہے؟ صحابہ نے پڑھی ہے، تابعین نے پڑھی ہے، ائمہ نے پڑھی ہے، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے، یوسف بابا شریف بابا نے پڑھی ہے، وہ تو امامے باندھتے تھے۔ ہاں، اور آپ کو معلوم ہے احادیث پڑھیے، امامے سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو 27 درجے ثواب ملتا ہے، اور یہاں امامہ تو امامہ، ٹوپی بھی اڑا دیے، بولے تو چڑ رہے۔ یہاں ہماری سنی مسجد ہے، یہاں ٹوپی پہن کے آنا، بولنا آپ محبت سے بولنا، لڑنا ہی ضروری ہے کیا؟ ہاں انہیں لڑنے آیا تو لڑنا، ہاں بھئی ہم تو حق بات کی بول رہے ہیں، آپ کو محبت سے لے بیٹا ٹوپی پہن لیجئے، بھائی ٹوپی پہن لیجئے، آئے ہیں آپ نماز کو، باادب نماز ادا کیجئے، اللہ پھر اس نماز میں رونق عطا فرمائے گا۔ ہاں، پہلے تو ہمارے گھروں میں لنگے سر کھانا نہیں کھاتے تھے، اب تو کھڑے کھڑے کے کھانا کھا رہے ہیں چمچے مار کے۔ اب بولو برکت رہیں گی؟ ہاں میاں، پہلے ہمارے گھروں میں ایک سالن بنتا تھا، اب تو روزانہ چکن 65 بن رہا ہر گھر میں۔ چکن کی دکانیں دیکھو کتنے ہو گئے، وہ بیلرا ہے، وہ بیلرا، تو ہماری طبیعت بھی بیلرچ ہو گئی۔ ہاں، آپ بیلروں کو دیکھو، آپ اس کے سامنے اس کے بھائی کو کاٹے تو کچھ بھی نہیں بولتا انہیں، اس کو لے لیے تو ہمارا بھی یہ حاصل ہو گیا۔ اس لیے بیلارا کھا کھا کے ہماری طبیعت میں بھی سستی آ گئی ہے۔ بیلارا لکو بھاؤ، دیسی مرغ کھاؤ، یہ اس سے طبیعتاں بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے بغیر ٹوپی نماز، بغیر جو ہے نا کچھ کرے، آگے کیسے کپڑوں میں لکھا ہوا ہے کیا کی پڑھ کے نماز پڑھنے۔ ارے نماز ایسی ہوتی، آپ آ رہے ہیں کیا کیا کی لکھ لیے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے، تو کم سے کم ایک شرٹ لگ کے تو بھی پھرو۔ اگر آپ کو مجبوری ہے تو ایک شرٹ لے لو اپنے بیگ میں، جب نماز کا شرٹ پہن لو پھر نماز ادا کرو، اتارو اپنے پھرو، سیکھو آ کے۔ ہاں، اور ہمارے نوجوانوں کو نماز کی پابندی کر کے نماز باادب پڑھنے کی بھی توجہ ہمارے امام صاحب، مؤذن صاحب کی یہ ذمہ داری ہے، کھڑے رہ کے اعلان کرنا، بھائی باادب ہو جائیے، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز کا ادب ٹوپی ہے، کچھ بھی سر پہ اوڑھ کر نماز پڑھیے، اور نماز کو باادب پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ یہ ہے باتیں آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب سر پہ اوڑھ کر نماز پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اب ایسی ویسی باتوں میں مت آئیے، جلوس برابر نکالیے، نکالیں گے نا بھائی، کھیر پوریاں ضرور بنائیے۔ ہاں ہماری پہچان ہے، کھیر پوری بولتے ہیں بہت جلتے میری تقریر سے، کیا تقریر کرے کھیر پوری کو، مولا تیرے کو کھیر پوری سمجھ میں آیا؟ تقریر میں اور بھی بولے نا، قرآن بولے، حدیث، کیا کرے مولانا کھیر پوری بولے، مولا تو کھیر سے کہیں گزر رہا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی، کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی، سمجھ آگے نہیں آگے بات۔ ہاں اس لیے میں بار بار بولتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے کو بول دیے دشمن ہے احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیر سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی عادت کیجیے۔ یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم مولائے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے، ذکر ان کا سناتے، ذکر ان کا سناتے۔ ہاں یہ ہے
یہ سنانا ہے آپ کو. اب سرکار کی ولادت گھر گھر منانا ہے, یہی آپ کو ہمارے کو پیغام سنانا ہے. اس لیے ہمارے حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے کیا کہا, شہنشاہ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا, شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا. سرکار بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, انہیں بولا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. کہتے ہیں بولا تیرے پیچھے نہیں ہے خبر, تیری خبر کیڑ پڑی ہے تیری خبر میں. سرکار تو ہر چیز جانتے ہیں. آپ دیگر جلسوں میں آئیے, دیگر باتیں ہوں گی. تو حضرت نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت نے فرمایا بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل. یہ سنا رہا ہوں شعر میں آپ کو, توجہ چاہتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہو. یہ بتوں کے پاس مت جاؤ, یہ توحید کو مت چھوڑو. سرکار کی میلاد توحید کے لیے ہوئی ہے. سرکار نے کعبے میں ایک بت تھے, کعبے کے اطراف بت تھے, نبی علی مل کے سارے بتوں کو نکال دیا. تو ہم جا کے بتوں کے پاس بیٹھنا, ہم جا کے ان کا استقبال کرنا, ان کو پانیاں پلانا. بولو صحیح ہے بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں بھائی؟ پھر پیچھے نہیں بولنا میرے, جو ہے ابھی بول دینا. فیصلہ ختم. یہی قبور ہے تو پھر ہمارا ساتھ دینا. آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا؟ ہاں, ہم صحیح بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ اس لیے حضرت نے لکھا بیرون سرکار اللہ کے ولی کی بات سنو. انہیں لیڈر کچھ بول دیا, وہ گیدڑ کچھ بول دیا, وہ عالم ہٹ کے کچھ بول دیا. ارے یہ دنیا داراں انہوں پیسوں کی واسطے کر رہے ہیں, اور اولیاء اللہ اللہ کے واسطے کرتے تھے. اس لیے اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں میں. حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کیا کہا؟ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل, یعنی ختم. بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل, اڑاتا پرچے میں توحید ختم المرسلین آیا. اور بات مزے کی سنا رہا ہوں میں. یہ ولی کا عقیدہ, اللہ والوں کا عقیدہ, سرکار کی عظمت کیسی مانتے ہیں, سرکار کو کیسا سمجھتے ہیں. میں جو جواب دے رہا تھا نا, آپ میلاد نہیں مناتے, اور میلاد مناتے نماز نہیں پڑھتے, جھنڈے اٹھاتے نماز نہیں پڑھتے, درگاہ کو جاتے نماز نہیں پڑھتے. ہمارے بہرون سرکار نے ہمیں کو روشنی دے دی. حضرت سرکار نے کیا فرمایا؟ گناہگارو خطا کارو, گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل. گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل, تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا. اس لیے سرکار آ گئے ہیں. اب ڈرنے کی بات نہیں ہے. گناہگاروں, سرکار متقیوں کے بھی سرکار ہیں, ہم جیسے گناہگاروں کے بھی سرکار ہیں. ان کی محفل ہر کوئی منا سکتا ہے. متقی بھی, تہجد گزار بھی ان کی محفل بنا سکتا ہے, پرہیزگار بھی ان کی محفل بنا سکتا ہے, اور سیاکار گناہگار بھی ان کی محفل سے جاتا ہے. اس لیے سب کو لے کے چل کے میلاد منانا اور کہنا مرحبا 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 مرحبا. یہ نعرہ غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ صدیق یا ابا بکر صدیق, نعرہ صدیق, نعرہ عدالت یا حضرت عمر فاروق, نعرہ حیا یا عثمان غنی, نعرہ مولا یا علی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حسن, نعرہ حسینیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ خواجہ, حق جماعت, حق جماعت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میلاد مناتے رہیے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک کے تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین لی خمسۃ نطفی بہار الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا بطرہ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں
حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بحر العلامہ عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس جلسے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو جو خواہش آرزو مقاصد ہے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی اور برکت عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر مرض سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آسمانی، زمینی، سلطانی ہر بلا، مصیبت، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، موذی امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلا امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، میزان و پتھرات سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، یا اللہ ہم سب کو یہ میلاد منانے کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ظالم مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کریں، اللہ ان کی زندگیوں کو تو تنگ کر دے میرے مولا۔ یا اللہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو جو منصوبے بنا رہے، اللہ جو منصوبے بنانے والا ہے یا اللہ اس کو بری سزا دے میرے مولا، اور سارے منصوبوں کو ان کے ناکام بنا دے میرے مولا۔ مسلمانوں کا بول بالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ جو رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ تو ان سے انتقام لے میرے مولا۔ ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہمارے سامنے ہمارے سرکار کی گستاخیاں ہم کچھ نہیں کر سک رہے مولا۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب میں صدقہ میں ان دشمنان گستاخان رسول کو کڑی سے کڑی عبرتناک سزا دے۔ یا اللہ ایسی سزا دے کہ زمانہ دیکھ لے پھر کوئی گستاخی نہ کرے۔ یا اللہ ہم کو طاقت دے کہ گستاخوں کو جواب دے سکے، ہم کو طاقت دے اسلام کے مخالفوں کو جواب دے سکے، ہم کو طاقت دے قرآن کے مخالفوں کو جواب دے سکے، ہم کو طاقت دے اولیاء کے مخالفوں کو جواب دے میرے مولا۔ ہم کمزور ہیں میرے مولا، ہم میری مدد فرما میرے مولا۔ اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرضے ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر، جن لڑکیوں کی شادی ہونی جلد سے شادی کروا دے، جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، پڑھنے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں، باحیا لوگ ہو جائیں، اسلام پہ چلنے والے لوگ ہو جائیں میرے مولا۔ ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، دین اور شریعت کا پابند بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا، میلاد منانے والا بنا، میلاد کا لنگر تقسیم کرنے والا بنا، میلاد کے جھنڈے میلاد کی روشنی کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری میلاد کی محفلوں کو اور رونق عطا فرما۔ یا اللہ میلاد منانے کا ہر سنی نوجوان کو جوش عطا فرما میرے، اور ہم ہماری میلادوں کو قبول فرما، اس کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرما۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے جو جلسے چل رہے ہیں، کل کا جلسہ جو میر محمود صاحب کی روڈ پر جو ہے 9 نمبر میں، یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، اور 12 ربیع المنور کو صبح 10 بجے جو ہر سال اس وقت 39واں مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیدرآباد میں جو منایا جاتا قلوت روڈ پر خزانہ عامرہ میں منایا جا رہا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، اور ان تمام بھائیوں کو شرکت کی توفیق عطا فرما، ہمارے جلسوں کو کامیابی عطا فرما، کل ہند مرکزی مجلس کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو صدر صاحب متولی صاحب ہم کو اجازت دی ہیں، اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ اسی طرح یہاں جلسے اہل سنت جماعت کے ہوتے رہے، یہاں تو جلسے ہوتے رہتے تھے، میں کئی خطاب کر چکا ہوں اس مسجد میں، اللہ آج پھر موقع مل گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں صدر صاحب کا، متولی صاحب جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امام صاحب کا، اللہ ان کو خیر عافیت عطا فرمائے اور ایسی جلسے کرنا نصیب فرمائے، ہم کو شریک ہونا نصیب فرمائے، آئندہ سال اس سے بھی دھوم جلسہ کرنے کی ہم کو
توفیق دے, شریک ہونے کی توفیق دے, ہم پر رحم فرما, کرم فرما, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ. 12 ربیع الاول 9 اکتوبر کو آپ کو دعوت دی جاتی ہے. خزانہ عامرہ خدیو جو ہے شاہ فنکشن ہال اور خلوت روڈ پر مسکن اردو کے بازو آپ حضرات تشریف لائیے. اس جلسے میں صبح 10 بجے عید میلاد. حیدرآباد میں صرف تعمیر ملت کا جلسہ ہوتا تھا, ہم نے جماعت ڈال کر عید میلاد النبی کے نام سے, میں وہ بولنا بھول گیا, کر رہے ہیں. آپ ہمارا تعاون فرمائیے, اس جلسے میں شرکت فرما کر آپ ہماری ہمت افزائی فرمائیے اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ. 12 ربیع الاول 9 اکتوبر صبح 10 بجے خلوت روڈ پر خزانہ عامرہ میں بالکل سامنے شاہ فنکشن کے آپ تشریف لائیں. خدا حافظ. شکریہ.